ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا جو تا وقت وفات مشرک رہا۔ اس کا اصل نام عبدالاعلیٰ اور اس کی کنیت ابو عتبہ تھی۔ حسن اور چہرے کی چمک کی وجہ سے عبدالاعلیٰ کی دوسری کنیت ابو لہب ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ اس کی بیوی جمیل بنت حرب جو ابو سفیان کی بہن تھی، وہ شوہر سے بھی زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد جب تک یہ دونوں میاں بیوی زندہ رہے، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں اس کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور دعوت دینی شروع کی تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ان میں سے عتیبہ تو اتنا بدبخت تھا کہ اس نے حضور نبی کے وسلم کی شان میں انتہائی گستاخی کی، جس پر آپ کی زبان سے نکلا کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا تجھ پر مسلط کر دے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ ابو لہب کے ساتھ ایک سفر پر تھا۔ ابو لہب کو پتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی ہے، لہٰذا اس نے قافلے والوں کو اس کی حفاظت کی خاص تاکید کر رکھی تھی۔ قافلے والے رات کو جہاں ٹھہرتے تو اونٹوں کو اس کے آس پاس ایک حصار بنا کر بٹھا دیا جاتا تھا، لیکن ایک دن کوئی جنگلی جانور آیا اور سب کو چھوڑ کر اس کو اٹھا کر لے گیا اور چیر پھاڑ ڈالا۔ اس کے باوجود ابو لہب کی آنکھیں نہیں کھلیں اور وہ حضور کی مخالفت پر ڈٹا رہا۔ جب بنو ہاشم کو شب ابی طالب میں قید کر دیا گیا تو پورے قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اس وقت حضور کے چچا حضرت حمزہ بھی اسلام نہیں لائے تھے، اسی طرح ابو طالب بھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن سب نے آپ کی خاطر شب ابی طالب میں قید قبول کی۔ ابو لہب واحد شخص تھا جو قبیلے کے ساتھ نہیں گیا۔ دنیا میں تو اس کا یہ حال ہوا کہ اسے زہریلے قسم کا ایک چھالا الادسا نکلا جو سارے جسم میں پھیل گیا۔ ہر جگہ سے بدبودار پیپ رہنے لگی، گوشت گل گل کر گرنے لگا۔ اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے باہر پھینک دیا اور اس نے تڑپتے تڑپتے جان دے دی۔ اس کی لاش 3 دن تک یوں ہی پڑی رہی۔ جب لوگ اس کے تافن اور بدبو سے تنگ آ گئے اور اس کے بیٹوں کو ملامت کرنے لگے تو انہوں نے چند حبشی غلاموں سے گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس گڑھے میں پھینکوا دیا۔ اس کی بیوی جمیل بنت حرب وہ شوہر سے بھی زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن تھی۔ اس کی موت اس طرح ہوئی کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا جنگل سے لے کر آ رہی تھی۔ حالانکہ ابو لہب مکہ کے دولت مند لوگوں میں سے تھا، لیکن بخل کا یہ حال تھا کہ اس کی بیوی اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا ڈھیر اٹھا کر لاتی تھی اور اسے بنی ہوئی رسی سے اپنی پیٹھ پر رکھ کر گردن سے باندھ لیتی تھی۔ اس کی رسی گلے میں پھندے کی طرح پھنس گئی اور اس سے اس کی موت واقع ہوئی۔ اس تناظر میں سورۃ اللہب نازل ہوئی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: ابو لہب کا دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی، وہ عنقریب شعلہ والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو سر پر لکڑیاں لاد کر لاتی ہے، اس کے گلے میں ایک خوب بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کو اسلام کی دعوت دی تھی تو ابو لہب نے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا، معاذ اللہ، چنانچہ یہی الفاظ اللہ نے اس کو دے مارے۔